پوچھا گیا ہے کہ کہیں بھی بیعت ہونے سے پہلے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے، نیز اگر والدین اجازت نہ دے تو اس صورت میں کیا کریں؟ سب سے پہلے تو آپ کا نظریہ بیعت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ بیعت واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے؟ آپ کا جو بھی نظریہ ہو کہ بیعت واجب ہے یا پھر سنت ہے یا مستحب ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، تو اگر مستحب بھی ہم لے لیں کہ بیعت کرنا مستحب ہے، تو پھر اس کا متبادل یہ ہوگا کہ مستحب کس کو کہتے ہیں؟ ما احب اللہ و رسولہ، کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول اور سلف صالحین نے پسند کیا ہوگا وہ عمل مستحب ہے۔ تو اگر کوئی ایسا عمل ہو جو مستحب ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اور صالحین کو پسندیدہ عمل ہو، تو پھر اس سے والدین کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شرعی فعل جس کی جواز کا ہو، اس کی کرنے کے لیے والدین سے اجازت لینا لازمی نہیں ہے۔ مثلا آپ یوں سمجھ لیں کہ نوافل ادا کرنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفل ہے، غیر مؤکدہ سنت ہے، جس کو استحباب کا اگر ہم درجہ دے دیں، تو کوئی بھی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کسی نے بھی اپنی والدین سے نفل پڑھنے کی اجازت مانگی ہوگی؟ نہیں۔ ساری زندگی میں عمرہ کرنا یہ ایک دفعہ اگر کسی پر لازم ہو تو یہ سنت کے زمرے میں آتا ہے، لیکن بار بار عمرے پر لوگ جاتے ہیں، وہ اپنی والدین سے تھوڑی اجازت لیتے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے، میں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک باعث برکت و رحمت ہے، کسی نے آج تک یہ نہیں کیا ہوگا کہ اپنے والدین سے اجازت لی ہوگی کہ میں تلاوت کلام پاک کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اسی طرح وضو میں فرائض بھی ہے، سنن بھی ہے، واجبات بھی ہے، مستحبات بھی ہے۔ جو وضو کی مستحبات ہے، آج تک کسی نے بھی اپنے والدین سے اجازت نہیں لی ہوگی کہ میں یہ مستحب کام ہے یہ کر لوں یا نہ کر لوں۔ یہ تو آپ اپنی ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی حسنات اور نیکیوں کا کوئی بھی جو کام ہوگا اس کے لیے والدین کی اجازت لینا لازمی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہیں گے لوگ جہاد پہ جایا کرتے تھے تو والدین سے اجازت لیا کرتے ہوتے تھے نا جی، بالکل والدین، وہ سفر کی اجازت ہوتی تھی کہ میں اتنے عرصے تک غائب رہتا ہوں تو آپ کی اجازت ہے میں وہاں پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ مثلا میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نوافل، صدقات یا نیکی کوئی بھی عمل، اس کی ہم اپنے والدین سے اجازت نہیں لیتے۔ ہاں، جس شیخ سے آپ نے بیعت ہونا ہے تو اس شیخ کے بارے میں آپ اپنی والدین سے، اگر آپ کی والدین صالح ہو تو ان سے آپ پوچھیں گے، غیر صالح ہو، آپ کی دنیا دار والدین ہو تو ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی میرا بیٹا کس کے پاس جا رہا ہے، وہ بندہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں۔ تو صالح والدین اگر وہ خود بھی کسی شیخ سے بیعت ہو اور متقی اور پرہیزگار ہو تو ان کی اجازت پھر اس شیخ کے پاس جانے کے لیے جانا چاہیے، کیوں؟ تاکہ کسی غلط ہاتھ میں ان کا ہاتھ نہ چلا جائے۔ لیکن والدین کو بھی صالح ہونی چاہیے، ان کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا کہ پیر مرشد کس کو کہتے ہیں، شیخ کس کو کہتے ہیں۔ والدین اگر دین اسلام یا کسی شرعی احکام سے آپ کو روکیں تو ان کی اطاعت پر لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر یہ والدین تم سے لڑیں جھگڑے اور اللہ سے شرک کرنے کے بارے میں آپ کو کہیں، ان کو یہ علم ہی نہیں، لیکن آپ پھر کیا کریں گے؟ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کی اطاعت آپ پر لازم نہیں ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیعت آپ کی نزد کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو، اگر صرف مستحب بھی ہو تو نیک کام کی اجازت والدین سے لینا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جس شیخ کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی والدین کو بتانا ضروری ہے کہ میں اس شیخ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ آپ کا ہاتھ کسی غلط ہاتھ میں نہ چلا جائے۔